نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اسے احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے سینٹ کے انتخابات شو آف ہینڈ سے کرانے کا حکومتی فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں وفاقی کابینہ میں اٹارنی جنرل نے سینٹ کے انتخابات کے بارے میں بریفنگ دی۔ وہاں پر وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے بھی اپنی ایک بریفنگ دی کہ کس طرح الیکشن کرائے جا سکتے ہیں۔ سینٹ میں اب حکومت کو جلدی الیکشن کرانے کی اس لیے ضرور محسوس کر رہی ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے قبل اپوزیشن کہیں فروری میں اپنے استعفے نہ دے دے۔ اگر وہ اسمبلیوں کا الیکٹرول جو ہے وہ انتخابی کالج اگر ختم ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر الیکشن دیر سے ہوں، اس لیے وہ پہلے کرانا چاہتی ہیں۔ دوسرا، شو آف ہینڈز کے لیے وہ سپریم کورٹ کے پاس 186 کے تحت جانا چاہتے ہیں۔ ایک ریفرنس دائر ہونے والا ہے، ممکن ہے یہ ریفرنس آج کل میں داخل ہو جائے۔ میں حیران ہوں کہ حکومت تو تمام تر فیصلے اپوزیشن کے دباؤ میں کر رہی ہے اور وہ پریشان ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جلدی میں ہم کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپوزیشن ہم پہ حاوی ہو جائے۔ لیکن یہ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن اس وقت چھائی ہوئی ہے، حکومت اپوزیشن کے سامنے دب چکی ہے اور وہ سینٹ کے انتخابات قبل از وقت اس لیے کرانا چاہتی ہے کہ وہ الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائے، اور شو آف ہینڈز بھی کرانے کا مطلب یہ بھی ہے اسے خدشہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں ان کے اپنے ارکان کہیں فروخت نہ ہو جائیں، کہیں وہ اپنا سودا نہ لگا لیں۔ اور ہوتا یہ رہا ہے کہ جی اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد بلوچستان میں خریداری ہوتی رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے اس نے اب اتنا دباؤ ڈال رکھا ہے حکومت پر کہ وہ لمحہ بلمحہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک شکست کی علامت ہے کہ آپ نے اپوزیشن سے خوفزدہ ہو کر قبل از وقت انتخابات کرانے کے لیے ایک خواہ مخواہ کی بحث نہیں شروع کر دی ہے۔ ممکن ہے یہ سپریم کورٹ میں جائے، اس بات کی انہیں اجازت نہ ملے، اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت پڑے گی۔ قانون سازی اگر ہوگی تو وہاں تو فی الحال حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ممکن ہے جب یہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں تو کسی حد تک سینٹ میں تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہو جائے۔ اگر یہ پوزیشن بہتر ہو گئی تو پھر بھی وہ 2/3 میجارٹی تو نہ سینٹ میں حاصل کر سکے گی، لیکن اسے اپوزیشن کا پھر بھی سہارا لینا پڑے گا۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات اگر حکومت نے عجلت میں کرانے کی کوشش کی گئی تو ممکن ہے کہ اسے سپریم کورٹ میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے اور اسے پارلیمنٹ میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے، اور بالآخر پھر اسے اگر اپوزیشن نے استعفے دے دیے تو پھر یہ انتخابی کالج ہی ختم ہو جائے گا، اور ممکن ہے پھر بات کہیں اور ختم ہو۔ پھر یہ نہ بات سینٹ کے انتخابات کے التوا کی بات ہی نہیں ہوگی، پھر ملک میں مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس وقت کامیابی کے ساتھ حکومت کو پسپائی پر مجبور کر رہی ہے، اور حکومت کے بھی اعصاب کمزور اس حد تک ہیں کہ وہ آئے روز اپوزیشن کی وکٹ پر کھیلنے کے لیے تیار کھڑی نظر آتی ہے، اور اب بھی اپوزیشن کی وکٹ پر یہ کھیل رہی ہے کہ اپوزیشن نے کہا کہ ہم فروری میں استعفے دے دیں گے تو انہوں نے کہا ہم فروری میں الیکشن کرا دیں گے۔ اگر وہ کل کہہ دیں کہ ہم نے جنوری میں استعفے دے دیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری بھی سندھ اسمبلی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ پنجاب سے مسلم لیگ نون بھی اپنی نشستیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ آپ دیکھیں گے کہ اگلا مہینہ جو جنوری کا آئے گا اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے۔ حکومت کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ بار بار یہ کہنا کہ مجھے اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، اور جس دن لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا اپوزیشن نے دیکھ لیا کہ میں اس دن کیا کر رہا تھا۔ آپ اس دن کتوں کو نہلا رہے تھے،
اپنے کتوں کو کھانا کھلا رہے تھے. یہ تو آپ اکثر بیشتر ان کے ساتھ اپنا بڑا وقت گزارتے ہیں. لیکن لاہور کے جلسے میں یہ آپ کی بے چینی تھی کہ آپ نے اپنے ساتھ بجائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے آپ نے کتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا. بہتر یہی ہوتا کہ آپ اس دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجلاس کرتے، ان سے مشاورت کرتے اور لاہور کے جلسے کے اثرات اور اس میں کیے جانے والے فیصلوں پر توجہ دیتے. اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپوزیشن کے پاس اپنے پاس بٹھا لیں. یہ اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کے رویے میں یہی ہوگا کہ ڈاکو جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ڈاکو جو ہے وہ جیل میں ہے، یہ آپ کی زبان سے جو لفظ لکھتے ہیں یہ وزیر اعظم کے منصب کے منافی ہیں. آپ کا منصب ایک ملک کے چیف ایگزیکٹو کا ہے. لوگ آپ سے اپنی عزت اور توقیر چاہتے ہیں. آپ کب تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے اپوزیشن کو گالیاں دے کر؟ آپ نے لوگوں کے ہاتھ سے نوالا چھین لیا ہے. لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. اس کا کوئی ازالہ کریں یا ازالہ کر دیں تو بہت سی باتیں آپ کی لوگ برداشت کر لیں گے، ورنہ لوگ آپ کی چھٹی کے سوا کوئی اور بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. شکریہ.